जनाब सरदार अयाज सादिक साहब। 3 दिन से मुकम्मल फोकस जो है वो इस दौरान का रखा है। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से कहूँगा कि थोड़ी सी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस पर तवज्जो दें। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। तशरीफ रखें अपनी अपनी सीट पे। और मैं चाहूँगा मेरे ऑपोजिशन के दोस्त चित्राली साहब भी हैं, अपना मेहर साहब भी हैं और बाकी जो दोस्त बैठे हैं वो भी इस बात को ज़रा गौर से सुने, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत की बात है, पाकिस्तान के वक़ार की बात है और पाकिस्तान को नुकसान से बचाने की बात है, जो कि हम सब के दिल के करीब है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसके ऊपर अपना कमेंट ज़रूर करें। चंद दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू हुआ था, मैं वो टीवी इंटरव्यू स्पीकर साहब आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये इमरान न्याजी ने चेयरमैन पीटीआई ने टीवी इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, ज़रा वो पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उस पर तबसरा करूँगा और फिर एक करारदाद पेश करना चाहूँगा जो मैं शुरू करूँगा अपोजिशन से साइन कराने के लिए और फिर बाकी दोस्तों से भी साइन कराऊँगा। उन्होंने फरमाया था, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो मैं तहरीरी जमानत दे सकता हूं कि पाक अफवाज ना सिर्फ बहैसियत इदारा तबाह हो जाएगी, जो कि ना सिर्फ काबिल मजम्मत है, मतलब वो पूरे इदारे की तबाही की बात कर रहे हैं सिर्फ अपने इक्तदार की सीट की खातिर। ये कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक जमात का लीडर ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट में अगर दुरुस्त फैसले ना किए तो तहरीरी जमानत देता हूं कि पाक फौज ना सिर्फ बहैसियत इदारा तबाह हो जाएगी बल्कि पाकिस्तान की एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी। यहूदियों से कनेक्शन खान साहब का और पाक अफवाज पे इल्जाम ये धर रहे हैं। इन्होंने किसने जैक गोल्डस्मिथ की जाके इलेक्शन कैंपेन की थी जो एक यहूदी है, और किसके खिलाफ एक पाकिस्तानी मुसलमान सादिक के खिलाफ जो मेयर का इलेक्शन था। और ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो तबाह हो जाएगी और पाकिस्तान एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी। इनको सोचने समझने से पहले, ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि इक्तदार की हवस में इतना ज्यादा उनकी आंखें चुंधिया गई हैं, उन्होंने तो एक एक मिनट एक एक घंटा यहां इक्तदार अपने बचाने की खातिर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया उसको तूल दी कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें दिन मिल जाए, घंटे मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और हाउस में आके बैठते रहे। ये इक्तदार इज्जत से मिलता है, इक्तदार पे कब्जा नहीं किया जाता। और फिर उस इक्तदार की खातिर जो अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला जब चाहे देता है और जब चाहे ले लेता है, ये अपनी अफवाज को, एटमी ताकत को तबाह और बर्बादी की तरफ देखना चाहते हैं। आगे सुनिए, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एटमी हैसियत खत्म हो जाएगी और मजीद ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो गए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। और ये जितने लोग यहां बैठे मेरे दोस्त ये भी सोचते होंगे कि ये बयान देने से पहले कम से कम ये कहा होता कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। मगर फिर मैं कहता हूं स्पीकर साहब, ये इक्तदार की हवस इतनी ज्यादा है कि वो इतने बड़े 3 बातें कर गए कि नुकसान फौज को पहुंचेगा, अफवाज पाकिस्तान को जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी में बेशुमार जानों का नजराना दिया, और पाकिस्तान की एटमी ताकत जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी और नवाज शरीफ ने पाए तकमील तक राय, उसको भी ये देना चाहते हैं। अब तो मुझे ये भी फिक्र हो गई है कि पता नहीं इन्होंने दुनिया में जाके किस किस को वो सीक्रेट्स दे दिए हैं जो कि हमें नहीं देने चाहिए। फिर कहते हैं पाकिस्तान का टुकड़े हो जाएंगे। आपको याद है एक जमाने में एक नक्शा फिरता था कि पाकिस्तान के इतने हिस्से होंगे। ये तो वो बातें कर रहे हैं। ये तो लगता है कि वो तहरीर इन्होंने की थी, वो नक्शे इन्होंने बनाए थे, इमरान न्याजी ने बनाए थे। ये बातें करने से पहले उनको सोचना चाहिए। अब मैं आज ये सोचता हूं
جب کہتے تھے کہ آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. خودکشی گناہ ہے, جرم ہے, کوئی معافی نہیں. مگر کاش انہوں نے خودکشی کر لی ہوتی, آئی ایم ایف کے پاس نہ گئے ہوتے اور یہ بیان دینے سے پہلے بھی خودکشی کر لی ہوتی. اسپیکر صاحب, یہ کہاں سیاست پاکستان کی جا رہی ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ بیانات ہیں جو ہر پاکستانی کے دل پہ تیر کی طرح چبھتے ہیں. یہ وہ بیانات ہیں جس سے ہر پاکستانی کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے بیان تو یہ دینا چاہیے تھا کہ افواج پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. وہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان کی تابع ہو جائے. اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ باتیں کریں جو انہوں نے اب کی. ایٹمی طاقت کی بات کرتے ہیں, یہاں تو پورا پاکستان ایٹمی طاقت کی دفاع کے لیے کھڑا ہونے کو تیار ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت نہیں رہے گی. پھر وہ بات کرتے ہیں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. انہوں نے 3 کی فگر کہاں سے لے کے آئی؟ یہ پرانے نقشے جو انہوں نے وہاں بیٹھ کے بنائے تھے. اور پھر مجھے یاد آتا ہے حکیم سعید نے جو اپنی کتاب میں لکھا, انہوں نے کہا کہ یہ آئے گا, جس ایجنڈے پہ آئے گا یہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کے لیے آئی. حکیم سعید کی کتاب آج سے 20 سال پرانی. پروفیسر اسرار نے کیا کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنڈے پہ عمران خان پاکستان آئے گا. پروفیسر اسرار کو تو نہیں پتا تھا, کسی کو اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان بھی کبھی اقتدار میں آئے گا. اور میں ان سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اس کی دفاع کرتے ہیں کہ کیا یہ تینوں چیزیں دفاع کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ان لوگوں سے یہ سوال کروں کہ کیا عمران خان کی سیاست تمہیں پاکستان سے زیادہ عزیز ہے؟ ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے, اپنی جماعتوں سے زیادہ عزیز ہے. ہمیں اپنے قائدین, ہمیں اپنی جماعتیں بہت عزیز ہیں, مگر اسلام کے مذہب سے اور پاکستان سے زیادہ کوئی چیز مقدم نہیں. اسپیکر صاحب, میں یہ بات کر رہا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پسینہ آ رہا ہے, اس لیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی, کمزور گفتگو کی, جنہوں نے اینٹی پاکستان گفتگو کی, اینٹی آرم فورسز گفتگو کی, اینٹی پاکستان کی ایٹمی طاقت کی گفتگو کی, اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کے پاکستان کے ٹکڑوں کے بات چلی گئی صرف ایک کرسی کی خاطر کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سب ٹھیک ہے, اگر کسی اور کے پاس اقتدار جائے تو وہ غلط ہے اور صرف ٹھیک ہے. کبھی یہ ایک لیٹر کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ کوئی اور چیز چلاتے ہیں, ہر ہفتے ان یو ٹرن لے کے کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات نہیں چلے گی. اور میں چاہوں گا کہ اس اقتدار جس کی خاطر یہ اندھے ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں ہم ایک قرارداد لے کے آئیں, اور یہ قرارداد میں جو چاہ رہا ہوں اس میں میں چاہوں گا کہ میرے سارے کولیگ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ اس ریزولوشن کو سائن کریں, اور جو نہیں سائن کرتا تو مجھے لگے گا, میں ان پہ الزام نہیں کہتا, سب محب وطن پاکستانی اس ہاؤس میں بیٹھے, مگر مجھے لگے گا کہ وہ پھر عمران خان کی گفتگو سے ایگری کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ ریزولوشن پڑھنا چاہوں گا, اور پھر میں چاہوں گا اس کے اوپر سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کے اوپر گفتگو کریں اور بات کریں. جی جناب, پیش کیا جائے. میں نے بنائی ہے ریزولوشن, آپ سن لیجئے. پہلے سن لیں. اگر پاکستان کی خاطر اس میں ترمیم کرنی ہوگی تو آپ کریں سر آنکھوں پہ. یہ ایوان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد نیازی کے ٹی وی انٹرویو میں دی گئی اس بات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلہ نہ کیے تو میں تحریری ضمانت دے سکتا ہوں کہ پاک فوج نہ صرف بحیثیت ادارہ تباہ ہو جائے گی بلکہ پاکستان کی ایٹمی حیثیت ختم ہو جائے گی, نعوذ باللہ. اور مزید یہ کہ پاکستان
کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ ایوان اس امر سے بخوبی واقف ہے کہ نہ صرف پاک فوج اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے تحت سر انجام دے رہی ہے، بلکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی دفاع کی ضامن ہے۔ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے ناقابل تسخیر خدمات ہیں۔ پاکستان فوج کے افسران اور جوانوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ یہ ایوان بہادر فوج کو ملک کی دفاع کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان عمران نیازی کی افواج پاکستان کو سیاسی مقاصد کے لیے بدنام کرنے کی کوشش کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات قابل مذمت ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ سابق وزیر اعظم، دل نہیں چاہتا ان کو سابق وزیر اعظم بھی کہوں، جس نے حلف اٹھایا ہو پاکستان کو کی دفاع کرنے کا، وہ ایسا بیان دے رہا ہو، مگر چونکہ وہ ہیں ایک حقیقت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سابق وزیر اعظم کے خلاف ریاست سپریم کورٹ سے رجوع کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائے، کیونکہ ان کا یہ بیان پاکستان کی سالمیت، یکجہتی، جو کہ ہم اپنے حلف میں پڑھتے ہیں، سالمیت، یکجہتی اور ایٹمی پروگرام پر براہ راست اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں آپ سے چاہوں گا اس کو پٹ کریں اور پھر اس پہ ڈسکشن کرائیں، اور اس پہ جو دوست سائن کرنا پڑے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو نہ سائن کرنا پڑے وہ اس کی ضرور ہمیں دلائل دیں۔ شکریہ۔